بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر قاہرہ میں ایک خاتون رہتی تھی۔ اس خاتون کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا جو کہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں ہمیشہ سفر میں رہتا۔ اس کا زیادہ تر وقت مصر کے شہر منصورہ، قاہرہ اور اسکندریہ کے بڑے بڑے بازاروں میں گزرتا۔ وہ خاتون بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اتنی حسین و جمیل کہ جب وہ کسی جگہ بازار، گلی، محلے میں گزرتی تو لوگوں کا اتنا ہجوم لگ جاتا کہ جیسے وہاں سے کوئی بادشاہ گزر رہا ہو۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ایمان اس عورت کو دیکھ کر ڈگمگا جاتا۔ اس عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سامنے جتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار نوجوان کھڑا ہو جائے تو پھر بھی جب وہ اس عورت کے حسن کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس عورت کے حسن کے چرچے نہ صرف منصورہ، قاہرہ اور اسکندریہ میں ہوئے بلکہ فلسطین اور شام جیسے بڑے بڑے ملکوں میں ہونے لگے۔ ایک دن وہ خاتون اپنے گھوڑے پر سوار ایک کنیز کے ساتھ کہیں باہر سے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اس کی حویلی کے ساتھ والے رستے سے گزر کر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس خاتون نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا گھوڑا وہیں پر رک گیا اور وہ خاتون اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کی طرف اس طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت، انتہا کا حسین و جمیل تھا، لیکن حیرانی اور پریشانی کی بات اس عورت کے لیے یہ تھی کہ جس عورت کو ایک ایک لمحے دیکھنے کے لیے لوگ مہینوں تڑپتے تھے، اس عورت کو وہ نوجوان بغیر دیکھے نظر جھکائے وہاں سے گزر گیا۔ وہ عورت بڑی حیران و پریشان ہو گئی کہ جس عورت کو دیکھنے کے لیے لوگ میلوں دور سفر کر کے آتے ہیں اور یہ نوجوان مجھے بغیر دیکھے یہاں سے گزر گیا۔ اس نوجوان کی صدا پر وہ عورت فدا ہو گئی، حتیٰ کہ اس پر اتنی فدا ہوئی کہ وہ اس کو پانے کے لیے تڑپنے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کہ جب تک اس کے جسم سے تسکین نہ پالوں تب تک اس سے چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ اسی وقت وہ حویلی کے اندر گئی اور اپنی کنیز کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کے بارے میں معلوم کرو کہ یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد کنیز واپس لوٹی۔ وہ خاتون بے چینی کی حالت میں اپنی حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ کنیز اس کے پاس آئی اور کہا مالکن وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی کے ساتھ دربار میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی کے حساب کتاب میں وہ نوجوان اس کا مددگار ہے، اور اس سے پہلے وہ اسکندریہ شہر کے ایک بڑے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے کرتے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے ساتھ دربار میں آ گیا۔ اتنی کم عمر میں وہ نوجوان نہ صرف سلطان کے دربار میں موجود خزانچی کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے بلکہ بڑے بڑے قاضیوں اور عالموں کی مسجد میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور نہ صرف اس کے حسن سے آپ متاثر ہوئیں بلکہ اس کے حسن سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا دربار، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین بھی اس نوجوان کے حسن و اخلاق اور اس کے پختہ ایمان سے متاثر ہیں۔ اس نوجوان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے آج تک کبھی اپنی زندگی میں نامحرم لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اس کے سامنے ایک اگر وقت کی شہزادی بھی لا کر کھڑی کر دی جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ اس کو تم جی بھر کر دیکھ سکتے ہو تو وہ پھر بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حتیٰ کہ وہ نوجوان اتنا پرہیزگار ہے کہ وقت کا سلطان بھی اس کی پاکیزگی سے متاثر ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ آخر اس دنیا میں ایسا کون سا نوجوان ہو سکتا ہے جو اتنا پرہیزگار اور اتنا متقی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور ہر روز وہ نوجوان اسی رستے سے گزر کر جاتا، لیکن وہ اپنے نظر نیچے جھکائے وہاں سے چلا جاتا اور اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حالانکہ وہ خاتون اس کو دیکھنے کے لیے اس کا دروازے پر انتظار کرتی رہتی۔ اور ہر روز وہ خاتون جب اس کا آنے کا وقت ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور یہ سوچتی کہ آج شاید وہ میری طرف دیکھے گا، لیکن جس عورت کو دیکھنے کے لیے لوگ بے اختیار ہو جاتے لیکن وہ نوجوان اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ حیران تھی، اپنی انا کی شکست اور اپنے حسن کی توہین سمجھ کر وہ پاگل ہو گئی اور ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ خاتون گھنٹوں اس کا دروازے پر انتظار کرتی، لیکن وہ نوجوان ہر روز کی طرح گلی سے گزر کر چلا جاتا اور اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ بہت تنگ آ چکی تھی اور ہی دل میں تڑپ رہی تھی کہ آخر اس نوجوان کو کیسے حاصل کیا جائے، حتیٰ کہ اس کو کنیز نے بھی کہا کہ اس نوجوان کو حاصل کرنا بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور آپ کا ہر روز اس طرح دروازے پر کھڑا ہو کر اس نوجوان کی طرف دیکھنا، اس بات کی خبر پورے گاؤں والوں کو لگ چکی ہے کہ جس عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنے نوجوان گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، وہ خاتون ایک عام سے طالب علم کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے۔ اگر اس بات کی خبر آپ کے شوہر تک پہنچ گئی تو وہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر اس خاتون نے کہا میں نے اپنی زندگی میں جو چیز چاہی اس کو حاصل کر کے رہی ہوں، اور اس نوجوان کو جب تک میں حاصل نہیں کر لیتی
اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وقت گزرتا رہا لیکن اس عورت کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا اور اس وسوسے کی بنیاد پر اس عورت نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے اس نوجوان کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا جس کے دونوں راستوں پر آگ ہی آگ تھی، اور آخر وہ نوجوان اس راستے سے کیسے بچا یہ آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا۔ وہ عورت اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح جب وہ نوجوان اپنے مقررہ وقت پر معمول کے مطابق اس گلی سے گزرا تو اس حویلی کے اندر ایک کنیز نکلی جس نے اس نوجوان کو جا کر پیچھے سے آواز دی۔ اس نوجوان نے کہا، جی محترمہ بتائیے آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا، ہے نوجوان مجھے تم سے کوئی کام نہیں بلکہ میری مالکن نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ تمہیں اندر بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ تم اسے دروازے پر بلا لو، میں اسے دروازے پر ہی اس کے مسئلے کا جواب دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میری مالکن بیمار ہے، وہ باہر چل کر نہیں آ سکتی۔ چونکہ اس نوجوان نے کبھی اس دروازے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ حویلی کے اندر کون رہتا ہے۔ شاید اس نے سمجھا کوئی بوڑھی عورت ہوگی اور چل نہیں سکتی ہوگی، آخر اس نے اندر جانا مناسب سمجھا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کس طرح کے جال میں پھنسنے والا ہے۔ وہ اس کنیز کے کہنے پر اندر چلا گیا۔ اس کنیز نے اس کو جا کر ایک حال میں بٹھا دیا اور کہا کہ تم ابھی انتظار کرو، میری مالکن آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اچانک اس کے سامنے ایک حسین و جمیل عورت سامنے آئی جس نے اس نوجوان کو ایک دفعہ ایک ایسا دھچکا دیا جس کو آج تک کوئی بھی ایسی خاتون نہیں دے سکی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور اس کمرے میں اس خاتون اور اس نوجوان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اس نوجوان کا ایمان دوسرے لوگوں کی طرح اتنا کچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی نظریں جھکا لیں اور دل میں کچھ ورد کرنے لگا۔ وہ عورت بھی جان چکی تھی کہ یہ شاید شیطان کو بھگانے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ اب کچھ بھی پڑھنے کا فائدہ نہیں، تم میرے جال میں پوری طرح پھنس چکے ہو، یا تو تم میری دعوت کو قبول کر لو یا پھر بری طرح برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تیری بات کا مقصد نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ یا تو تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو یا پھر میں ابھی زور زور سے چیخنا شروع کر دوں گی اور سارے گاؤں والوں کو یہی کہوں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں گھس کر میری عزت پر حملہ کیا۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو نہ تم سلطان کے غضب سے بچ سکو گے اور تیری ساری زندگی کی کمائی کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ نوجوان یہ سن کر بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ اگر عورت کی بات مانتا ہوں تو بھی گناہ گار، اگر نہ مانتا تو اس کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خاک میں ملتی ہے۔ اتنے میں سوچتے سوچتے اس نوجوان کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ اس نے عورت کے منصوبے کو مٹی میں ملانے کے لیے اس عورت کو کہا، بے شک میں تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا اس سے پہلے میں بیت الخلاء میں جانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اس کو اندر جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم بیت الخلاء میں ہو کر آؤ، میں بستر پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ خاتون بہت خوش تھی کہ آخر اتنا انتظار کرنے کے بعد میں اس نوجوان کو پانے والی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ نوجوان جیسے ہی بیت الخلاء سے باہر آیا تو خاتون نے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے ساری گندگی اپنے جسم اور کپڑوں پر مل دی تھی۔ جب اس خاتون نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسی وقت اس سے نفرت کرنے لگی اور کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نہیں جانتے کہ میں عرق کے پانی سے نہاتی ہوں اور میرے لیے فلسطین اور شام سے خوشبو لائی جاتی ہے، اور تم ایک ایسی خاتون کے سامنے کس قسم کا حلیہ بنا کر لے آئے ہو؟ تو اس خاتون نے کنوز کو حکم دیا، اس نوجوان کو دھکے دے کر نکال دو۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا کیونکہ اس نے عورت کے بنائے گئے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ نوجوان اسی وقت حویلی سے باہر نکلا اور ساتھ میں بہتی ہوئی ندی میں جا کر خود کو صاف کیا، اچھی طرح کپڑے دھوئے۔ وضو کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ دربار میں پہنچ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود تھے اور اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ کچھ مشاورت کر رہے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بائیں پہلو میں سلطان کا خزانچی بیٹھا تھا جو کہ اس نوجوان کے ساتھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے درباریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے درباریوں، آج تم میں سے کون سا نوجوان خوشبو لگا کر آیا جس کی خوشبو نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ سن کر وہ نوجوان دل ہی دل میں خود سے نفرت کرنے لگا اور کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی طنزیہ الفاظ میں کہہ رہے ہیں، لگتا ہے کہ لباس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس سے غلاظت کی بدبو نہیں گئی۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگا اور خود سے نفرت کرنے لگا۔ اتنے میں پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کس نے آج اتنی خوشبو لگائی ہے، کیا بتا سکتے ہو؟ لیکن پھر بھی تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے
اور ایک درباری کے پاس گئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ پھر بھی کوئی خوشبو نہیں آئی۔ آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کہ خود کو نظر جھکائے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے قریب گئے تو فرمایا، نوجوان یہ خوشبو تم کہاں سے لائے ہو؟ جو تمہارے جسم سے تو لگتا ہے جیسے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ میرے جسم سے غلاظت کی بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ تو سلطان نے کہا، نوجوان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں تمہارے جسم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم نے یہ غلاظت کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساری شروع سے لے کر آخر تک تفصیل سے واقعہ سنایا کہ کس طرح اس کو عورت نے راستے میں گزرتے ہوئے ہر روز دیکھتی اور اس کو پانے کی خواہش رکھتی۔ جب اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا تو اس نے دوسرا منصوبہ بنایا اور کس طرح مجھے جال میں پھنسایا، لیکن میں نے اس کے منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے کس طرح اپنے جسم پر غلاظت لگا دی۔ اس طرح میں نے اپنے جسم کو گندا کر کے اس عورت کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، لیکن اس کے بعد میں سیدھا ندی میں گیا اور جا کر کپڑے دھو لیے، اور میں سمجھا شاید میرے کپڑوں سے اس کی غلاظت کی بو ابھی تک آ رہی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قسم ہے اس رب ذات کی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تمہارے جسم سے اس دنیا کی خوشبو نہیں لگتی بلکہ جنت کی خوشبو لگتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نوجوان جیسا بھی لباس پہنتا اس کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتی رہتی، اور مرتے وقت تک حتیٰ کہ اس کی قبر سے بھی اس طرح کی خوشبو آتی رہی۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا اداس ہوتے تو اس نوجوان کو دربار میں بلایا جاتا، اور اس کے داخل ہوتے ہی اس کے جسم سے آنے والی خوشبو سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مہک اٹھتے۔